محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک شخص نے ہمیں کمنٹ میں رابطہ کیا اور ہم سے درخواست کی کہ بھائی ایسا وظیفہ آپ مجھے بتائیں کہ جس سے میری ہر جائز حاجت پوری ہو جائے۔ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں، میری ایک خاص حاجت ہے۔ اب وہ حاجت اس کی کیا تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی تو حاجت ہوگی، اور شرط یہ کہ اس کی حاجت جائز ہونی چاہیے۔ تو بے شک بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ وظائف تو صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کی کیا حاجت ہوگی، لیکن اس شخص نے ہم سے درخواست کی کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میری جائز حاجت پوری ہو جائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں اسے سنا جاتا ہے، آپ کی پریشانی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، تو لہٰذا ان پریشانیوں اور مشکلاتوں کا حل صرف ایک ہی چیز میں ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، یقین کریں وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو پانے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایسا عمل کیا جائے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ بے شک آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد کا تو کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کسی شخص سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل مدد اللہ رب العزت سے ہی مانگنی چاہیے۔ بے شک ہر مشکل حال میں وہی مدد کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی انسان کو بنایا ہے، ذریعہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی اس سے مدد نہیں مل رہی 3 بار کہنے کے باوجود، تو پھر آپ اللہ کے آگے رجوع کریں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ آج ایسا ہی ایک منفرد وظیفہ بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ہر مدد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے جسے نبیوں نے مانگا ہے، جسے نبیوں نے پڑھا ہے اور ان کو مدد ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے وظیفے پہ اگر عمل کرتے ہیں تو فائدہ آپ کو یقینی ہے۔ وہ کلام کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا کی، اور یہ آیت مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی اسی لیے کہی جاتی ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، تو لہٰذا ایسے کلمات جنہیں نبیوں نے مشکلات میں پڑھا تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند کیوں نہیں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ سے مانگنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو اگر تیری کوئی رضا ہے، کوئی حاجت ہے مجھ سے مانگ۔ اب یہ وظیفہ آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے، تہجد کا ٹائم بہت بہترین وقت ہے، اگر آپ اٹھ سکیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی مراد ہے، تیرا کوئی مقصد ہے تو مجھے بتا، تیرے اس مقصد کو پورا کر دوں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ اس وقت اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ، جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب اس وقت ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اور وہ بھی ایسے کلمات پڑھ کر جسے نبیوں نے پڑھا، تو آپ اندازہ لگا لو یہ کتنے بڑے کلمات ہوں گے، کتنا بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے تہجد میں اٹھ جانا ہے، اور چاہیں تو آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیں، اور یہ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کے بعد سب سے محبوب ترین نماز تہجد تھی۔ نماز کا تو اندازہ آپ لگا لو کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھی، پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
याद रहे, जो आप 10 बार आयत करीमा पढ़ेंगे वो सजदे में जाकर पढ़ना है। दोबारा से दोहराता चलूं, 3 बार तो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा और 10 बार आयत करीमा पढ़ेंगे, वो सजदे में जाकर पढ़ेंगे और आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे और दुआ के लिए हाथ खड़े करेंगे। अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को अल्लाह के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा यकीनी है। मोहतरम दोस्तों, हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप ये हदीस बयान फरमाते थे। आपने फरमाया, और उन हलाल और हराम के दरमियान कुछ शोबे वाली चीजें हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते, तो जो शबहात से बच गया उसने अपनी इज्जत और अपने दीन को महफूज कर लिया, और जो शबहे वाली चीजों में जा पड़ा वो हराम में दाखिल हुआ। बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे और दुआ के लिए हाथ खड़े करेंगे, अपनी बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा यकीनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे कमेंट में अल्लाह जरूर लिखें।